اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ بات چل رہی تھی آداب اسلامی میں، ٹھیک ہے، یعنی اخلاق میں، اور اس میں گفتگو کون سی چل رہی تھی؟ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہمیں معاشرے میں، سماج میں رہتے ہوئے کچھ اچھے صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونے ضروری ہیں، کچھ بری صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اچھے صفات ہوں گے اور وہ بری صفتیں نہیں ہوں گی تبھی ایک معاشرہ ایک اچھا معاشرہ اور سماج بن سکتا ہے۔ تو ہم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں سماج کو ایک اچھا سماج اور معاشرہ؟ انما مقصد کیا ہے ہمیں اسے اچھا بنانے سے؟ ہم کیوں اچھا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ہنا میں جی نہیں پتا۔ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا؟ ہمیں یہ مین بحث ہی نہیں پتا اس کا مطلب کہ ہم اس معاشرے کو اچھا کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ سماج کو اس سے سماج صحیح ہو جائے۔ سماج صحیح کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ کیوں ہے وہ ذمہ داری ایسی؟ سماج کو اچھا بنانے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ وسیم، جوہر، احسنت، ایک نے جواب دیا۔ کیونکہ ہماری مین بحث یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا، کمال تک پہنچنا۔ مین بحث یاد آئی؟ اور کمال تک انسان جبھی تک پہنچ سکتا ہے جب انسان واجبات کو انجام دے اور حرام کاموں سے بچے۔ واجبات کو، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے تو اللہ کے اکثر احکام جو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے۔ نماز جماعت رکھی تو پبلک میں ہی تو پڑھے گا جماعت، جمعہ رکھا جماعت سے ہی تو ہوگا جمعہ، زکوٰۃ دے گا تو پبلک میں ہی تو دے گا، خمس دے گا تو اللہ کے واجب پہ عمل کرنا ہے تو سماج کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سماج اور معاشرہ اہم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، گوشہ نشین ہو جائیں، جنگل میں جا کے پڑ جائیں لو جی کوٹی بنا کے، اور میں تو دنیا کو تارک الدنیا ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کے بس میں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کرتا رہوں گا زندگی بھر، نہیں پہنچ سکتا وہ حقیقی کمال کو۔ حقیقی بھائی جنگلوں میں رہ کے گناہوں سے بچنا تو آسان ہے، کمال تو جب ہے آپ کی صلاحیت کا جب احساس ہو کہ جب آپ ایسی جگہ پہ رہیں کہ گناہوں کے سارے چانس تھے پھر آپ گناہوں سے بچیں جی۔ لہذا اگر ہم جنگلوں میں جا کے پڑ جائیں تو کتنے واجب چھوٹیں گے ہم سے؟ ہم نماز روزے تو کرتے رہیں گے، خمس کسے دیں گے؟ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ جمعہ کیسے پڑھ لیں گے اکیلے؟ جماعت کا جو ثواب ہے وہ کیسے مل جائے گا ہمیں؟ وہ کہاں ملے گا؟ وہ بھائی چارگی کہاں ملے گی؟ معاشرے میں۔ اخوت و بھائی چارگی، صلہ رحم کہاں ہوگا؟ معاشرے میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم۔ ماں باپ کے حق جنگل میں ادا ہوں گے؟ نہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا، اگر ہمیں حقیقی کمال اور سعادت، کامیابی تک پہنچنا ہے تو اللہ کے واجبات پر، احکام پہ عمل کرنا ہے، لیکن ان پہ عمل جب ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے اکثر احکام کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اسی میں جب یہ بتایا کہ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے کچھ اچھے، لہٰذا معاشرے اور سماج میں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہیں، کچھ اچھی صفات ہیں، اچھی خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جبھی معاشرہ بن سکتا ہے صحیح، جبھی ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ یا اور کچھ بری صفات ہیں جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو اچھی صفات ہیں انہی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، 14واں درس آ گیا ہے جب سے لے کے چوتھے 5ویں سے لے کے پہلا کیا تھا معاشرے میں رہتے ہوئے؟ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پھر صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی، انصاف، اور کیا کیا یہ سب چیزیں پیچھے گناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج 14واں سبق ہے تعاون۔ دیکھیے، اون یعنی مدد، اون یعنی
مدد. تو یہ یہاں پہ یہ نہیں کرا, آن لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے مدد کرنا, یہاں پہ تعاون استعمال کیا ہے. باب تفاعل عربی گرامر کے اعتبار سے باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل میں کیا پایا جاتا ہے؟ تعاون. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی مدد کرے جاؤں. تعاون کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. میں نے کسی کی مدد کی ہے تو مجھ پہ کسی اور طرح سے وقت آئے تو لوگ میری مدد کریں, میں دوسروں کی مدد کروں. یہ ہے تعاون کا مطلب, سمجھے آپ لوگ؟ تعاون, تعاون یعنی ایک دوسرے کی آن کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. لہذا اگر میرے پاس ہاں یہ بھی سن لیں آپ لوگ, ہم جب بھی مدد کے نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بس پیسہ آتا ہے, جبکہ مدد کیا پیسے سے ہی ہوتی ہے؟ میں بہت مالدار آدمی ہوں, میں مثال کے طور پر بہت مالدار آدمی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کیس میں پھنس گیا, میری کوئی پہنچ ہی نہیں ہے, بلا وجہ پھنس گیا میں, تو مجھے مدد کی ضرورت ہے نا گواہی کی, یا مجھے ایک ایسے کی ضرورت ہے جس کی پہنچ ہو جو مجھے انصاف دلا سکے. جی, مدد ہمیشہ پیسے ہی کا نام نہیں ہے. مدد ہمیشہ میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں, آپ مجھے اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے, یہ میری مدد ہے نیکیوں کی طرف. گناہوں سے بچنے میں مدد ہے, یہ گناہوں سے بچنے میں آپ میری مدد کر رہے ہیں, نیکی پہ لگانے میں میری مدد کر رہے ہیں. آپ کو کہیں پہ پیسے کی ضرورت پڑی تو میں اس سے مدد کروں آپ کی, جو میرے بس میں اس اعتبار سے آپ کی مدد کروں, جو آپ کے بس میں اس اعتبار جو میری مدد کرے. ایک دوسرے کی مدد سے ہی معاشرہ اور سماج ٹکا ہوا ہے, ورنہ اگر ہر کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ اٹھا لے تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کو سوچ کے دیکھیے کہ کوئی کسی کی مدد نہ کرے تو کیسا لگے گا معاشرہ, کیا ہو جائے گا معاشرے کا. دیکھیں, اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں تعاون ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد. دوسرے سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین کو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. بیان کیا تھا تمام مومنین آپس میں, انہوں نے یہاں یاد ہے میں نے ایک نقطہ پوائنٹ نکال کے کہا تھا, قرآن نے کیا کہا سورہ حجرات میں, انما المؤمنون اخوۃ. جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ میرے دوست کی طرح ہیں, لیکن ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ نہیں کہا انہوں نے مومن کے بھائی کی طرح ہیں. طرح ہونا الگ ہے, بھائی ہونا الگ. انہوں نے یہاں اللہ نے نہیں کہا مومن کے بھائی کی طرح ہیں, بلکہ کیا کہا, بھائی ہی ہے. انما المؤمنون مومن کے بھائی ہی ہیں, نہ کہ بھائی جیسے, بھائی ہی ہیں. وہ تو ہم نے پتہ نہیں ایسا کیوں سمجھ لیا کہ جو نسب کا اور جو ایک ماں باپ سے جو پیدا ہوئے ہوئے ہم ہیں تو اسے ہی بھائی سمجھتے ہیں, اوروں کو بھائی نہیں سمجھتے. بھائی ایک اللہ نے جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہوا کو پہلے ہمارے دلوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ بھائی ہیں, تو وہی سوچ آپ دوسرے کے لیے بھی رکھو. کیا فرق ہے, اس ماں باپ الگ ہیں تو کیا ہوا, خاندان الگ ہے تو کیا ہوا, ہم وہی ہیں, سیم ہیں, بھائی ہیں. دوسرے سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین کو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. اور کتنے سگے؟ روایت یاد ہے کیا تھی کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کیا تھا, اور کیا کہا تھا کہ جب دو ہاتھوں کی طرح ہیں, یہ بھی تو آیا تھا نا, مومن دونوں آپس میں دو ہاتھوں کی طرح ہیں. کیوں مثال دی تھی دو ہاتھوں کی طرح ہیں؟ جب بھی آپ کا ایک ہاتھ خراب ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ کیا کرتا ہے, اس پہ پانی ڈالتا ہے. دوسرا ہاتھ فوراً, یا ایک ہاتھ پہ آپ کو چوٹ لگ جائے, وہ بھی خاص کر کے کھڑکی میں دب جائے, دروازے میں دب جائے, تو دوسرا ہاتھ کیا کرتا ہے, فوراً انگلی دبا لے گا وہ اور مدد کرنے کے لیے بڑھ جائے گا. ایسے ہیں مومن آپس میں. تو مومنین آپس میں یہی تعلق. اور کیا کہا, ایک کیا کہا تھا, مومن آپس میں کل جسد دل واحد, ایک جسم کی طرح ہیں. ایک جسم کی طرح ہے مطلب کبھی آپ کے خدا نخواستہ کان میں درد اٹھا ہے یا دانت میں درد اٹھا ہے, کبھی کہیں ایسا درد اٹھا ہے جو رات بھر تڑپے ہوں آپ, یا بخار تیز ہوا ہو. کسی نے ہر ایک کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے, کبھی دانت میں درد کا, کبھی کان میں درد کا, کبھی سر میں درد کا, کبھی پیٹ میں درد کا, کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیے اگر میرے دانت میں درد اٹھا تو درد کہاں اٹھا تھا, لیکن میں کیوں نہیں سو پا رہا پوری رات, باقی حصوں کا کیا خطا تھی اس میں, مدد کر رہے ہیں. دیکھیے جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. تو مومنین آپس میں ایک ہی جسم کی طرح ہیں. اگر ایک کو پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب بے قرار ہوتے ہیں. لیکن کیا آج ایسا ہی ہے؟
नहीं। آج کل تو مصیبت تو چھوڑیے، جو سب سے بڑی مصیبت موت ہے، موت بھی ہو جاتی ہے پڑوس میں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کہاں گئی وہ انسانیت، کہاں گیا وہ اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے؟ چلیے، اس لیے مسلمان دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں اور اسلام سب سے دنیا کا اچھا دین ہے۔ یہی تو کہتے ہیں لوگ دوسرے قوم والے، دنیا کا سب سے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھتے ہیں اسلام کو، جنہوں نے پڑھا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے اسلام اور دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا اچھا دین ہے اور ماننے والا کوئی نہیں ہے، مسلمان بس نام ہے، عمل نہیں ہے نا۔ جی۔ دوسرے سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین کو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مشکلات میں سب کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر وہ ایک خاندان کی طرح ہیں، ایک فیملی کی طرح ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی مشکل پورے خاندان کی مشکل، اور کسی ایک کا غم سب کا غم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک دوسروں کی مشکلات میں خود کو شریک سمجھے، نہ سوچے کہ فلاں کے گھر میں موت ہوئی ہے تو اسی کے گھر میں ہوئی ہے، نہیں، میرے ہی گھر میں ہوئی ہے، سمجھ لیجئے وہ ہمارے ہی گھر میں ہوئی ہے۔ کہیں بھی ہو، چاہے شہر الگ ہو، ماں باپ الگ ہو، خاندان الگ ہو، شہر کا ضلع الگ ہو، ملک الگ ہو، وہ ہمارے ہی گھر میں ہوئی ہے، سمجھ لو۔ اگر سیلاب آ رہے ہیں، اگر وہاں پہ دیکھیں کیا حالات ہیں پاکستان میں، انسانیت کیسے دم توڑ رہی ہے، تو اگر ہم بے قرار نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ہمارا دل بے قرار نہیں ہے تو ہم کیسے مسلمان؟ دعا کریں آپ سب لوگ، اپنے بھائی ہیں، اپنے خاندان ہیں، سب اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہر ایک دوسرے کی مشکل میں خود کو شریک سمجھے، اور اس کی یہ خواہش اور تمنا کہ جس طرح راحت اور آرام اور خوشیوں میں سب اس کے شریک ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا میری خوشیوں میں سب شامل رہیں، لہٰذا مشکل اور پریشانی کے اوقات میں بھی وہ ان کی مدد کریں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں کے اوپر وقت پڑا تھا میں نے اس کی مدد کی تھی، احسان جتا دیا اٹھا کے، نہیں، آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ کہ تیری وجہ سے میں کوئی ایک حق ادا کر پایا، تاکہ میں خدا کو کہہ سکوں جا کے کہ میرے پہ کچھ حق تھے دوسروں کے، وہ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو کمال ہی ہے، الٹا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم کسی کی مدد کر دیتے تو احسان جتاتے ہیں۔ بھائی احسان اس کے اوپر ہم نے احسان نہیں کیا، بلکہ خدا کا شکر فوراً سجدے میں گر جانا چاہیے، اس لیے کیونکہ خدا تو نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ حق ادا کر سکوں۔ لیکن ہمارے سے معاشرہ الٹا ہو گیا ہے بالکل۔ اگر ہم کسی کی یہ مدد کر دیں کسی وقت پہ، چلو پیسے کی مدد مان لیجئے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے یہ مت سوچیے کہ میں واپس لوں گا اس سے۔ اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ مالدار ہیں، اور 5,000 10,000 کے لیے آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اوپر احسان کیا ہے، نہ کہ اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ لہٰذا کسی کے اوپر مشکل وقت آ جائے اور آپ نے بڑھ کے اگر مدد کر دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ احسان۔ کیا ہے قرآن میں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ اب جب ایسا کیا ہے، قیامت کے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ جب نامہ اعمال دیکھیں گے، بہت سے لوگ ان کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ یار وہ نیکیاں تو ہے نہیں جو میں نے انجام دی تھی، اس میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے جو میں نے انجام دی تھی، کہاں گئی وہ نیکیاں؟ دیں گے تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نیکیاں تو کر رہے تھے لیکن آٹا چھاننے والی چھنی میں ڈال رہے تھے کہ جو نیچے سے نکلتی جا رہی تھی۔ جی، نیکی کرتے جاتے تھے، نیچے کو نکلتی جاتی تھی، نیکی کرتے جاتے تھے، نیچے سے کیسے نکل رہی تھی وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت تھی نا، وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا سے تھی شاید، کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنی نیکیوں کو باطل مت کرو، ختم مت کرو، خراب مت کرو، احسان جتا کر اور سامنے والے کو اذیت دے کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، کوئی اپنا حق ادا کرتے ہیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحم کر دیتے ہیں، کہ یا مثلاً کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کر دیتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی مثلاً کسی رشتہ دار کا حق ادا کر دیتے ہیں، مثلاً ہم پیسہ ویسے نہیں، مثلاً کسی رشتہ دار کے ہم ملاقات کے لیے چلے گئے، ہم یہ بھی تو رشتہ داروں کا حق ہے نا، صلہ رحمی میں آتا ہے نا۔ جی، ہم کیا کرتے ہیں فوراً کچھ دن بعد ہی لوگ کے ہم تو جاتے رہتے ہیں ان کے ہاں، وہی نہ آتے، کب تک جاتے رہے ہم ایسے؟ لیجیے ہم نے کیا کیا،
نیکی باطل کر دی اپنی، اور پھر امید رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نیکی میرے اعمال نامے میں لکھی بھی ہونی چاہیے. فلاں کے ساتھ میں نے یہ برتاؤ کیا، میں نے پیسہ دیا اسے، مدد کی، یہ کیا، بتاؤ. اور یا بہت لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں آپ، یا خود اس سے کہہ دے یار تجھے شرم نہیں آ رہی کہ میں نے تجھے فلاں ٹائم پہ اتنا پیسہ دیا تھا. کیا کیا ہم نے؟ اس کی توہین کی، اذیت دی، احسان جتایا. کہاں گئی نیکی وہ؟ ہم اس انسان سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا کہ نیکی بھی کرے اور اس کو کچھ فائدہ بھی نہ ہوا. نیکی بھی کی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. ہاتھ میں ملا دی. جی ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان اپنا کچھ خرچ بھی کرے دوسروں کی مدد کے لیے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو. لہذا جی انما اس کا زینت فاطمہ کے نمبر سے جوائن ہوئی. ہو بتائیے، رات بھر آپ نے اس کو چاٹ کے ختم کر دیا ہے. ایسے بھی کل پورے دن نہیں لگائے تھے. اچھا. بہرحال تو بیوقوفی ہے نہیں ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کر کے یعنی اپنا جو اپنی گردن پہ حق ہے اس کو ادا کرے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو. لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ اے مومنو اپنی نیکیوں کو باطل اور خراب نہ کرو، اذیت دے کر اور احسان جتا کر. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم گزرا نہیں ہوتا ہمیں نیکی کرے گا اور ہم احسان جتا دیتے ہیں فوراً. یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری خوشیوں میں لوگ شریک ہوں، لہٰذا مشکل اور پریشانی کے اوقات میں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. ایک دوسرے کی مدد کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے. حق کا مطلب سمجھے، میں نے حق پیچھے توضیح دی تھی. حق یعنی قرض. اگر میرے اوپر ماں باپ کا یا پڑوسیوں کا یا رشتہ داروں کا یا فلاں کا بھائی کا، مومن کا، بہن کا، اس کا اس کا اگر میرے اوپر حق ہے یعنی قرض ہے ان کا میرے اوپر. اگر میں ان کے کام آ رہا ہوں تو وہ قرض اتار رہا ہوں. مقروض نہیں جانا چاہتا میں اس دنیا سے، میں اپنے قرض اتار رہا ہوں، نہ کہ یہ کہ میں ان پہ احسان کر رہا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل الگ فکر پھیل گئی ہے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. کیا فرماتے پیغمبر اکرم؟ انما المؤمنون فی تراحمهم وتعاطفهم بمنزلۃ الجسد الواحد. دیکھیے وہی میں نے جو ابھی بتائی تھی آپ کو، وہی بات ہے. یہ تمام مومنین آپسی میل جول میں ایک بدن کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ بمنزلۃ الجسد الواحد، ایک بدن کی طرح ہیں. کیوں ہے ایک بدن کی؟ کیوں تشبیہ دی؟ بدن سے کیوں تشبیہ دی؟ اذا اشتکا منہ عضو، اگر بدن میں سے کوئی ایک حصے کو، عضو واحد ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف ہو، تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر. جی ایک تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس کی تکلیف میں برابر کے شریک رہتے ہیں. بخار ہو جائے یا جاگنا پڑے، سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. جی مومنین کے درمیان اتحاد و برادری. اتحاد یعنی ایک ہونا، برادری بھائی چارگی کے لیے یقیناً اس سے بہتر کوئی اور تعبیر، کوئی تشبیہ بیان نہیں کر. آپس میں مومنین کا کیا رشتہ ہے، اس سے اچھی تشبیہ کوئی دے سکتا ہے؟ ایک بدن کی طرح ہیں. سمجھدار اگر بدن کے اوپر غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپس میں مومنین کتنے قریب ہیں. آپ کی ایک انگلی پہ چھوٹی سی کھروچ آ جائے، پورا بدن میں آپ بے قرار ہو جاتا ہے. یا مثلا جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی چیز اٹھا کے پھینکے آپ کے اوپر، آپ کو لگ رہا میرے منہ پہ آئے گی، تو سب سے پہلے کون مدد کو دوڑتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ایک دم سامنے آ جائیں گے، ایک دم سامنے آ جائیں گے. جی تو ایسے ہونا چاہیے مومنین کو آپس میں. لہذا اگر تمام مومنین برادران ایمانی کو بھی، اپنے مومن بھائیوں کو بھی اپنے بدن کا ایک حصہ یا اپنے خاندان کا ایک حصہ تصور کرنے لگیں، سوچ سمجھنے لگیں، تو پھر دوسرے بھی اس کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں اگر دوسروں کی مشکلات میں ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو دوسرے مجھے میری مصیبت میں مجھے چھوڑ دیں گے. نہیں، بالکل نہیں. اور مشکل مرحلے پر اس کے کام آئیں گے. اور یہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے ہی وہ خود ہی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. پھر مجھے اگر میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں، ایسا سب کچھ کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی مصیبت میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. جیسے ہی ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی بات پیش آئے گی، وہ خود آ جائیں گے لوگ اور اپنی طاقت بھر یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح اس مصیبت میں مبتلا نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، یہ حقیقت
روزے روشن کی طرح آیا ہے، کھلے ہوئے دن کی طرح، بالکل آشکار اور واضح بات ہے یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف ضرورتیں سامنے آتی ہیں. کوئی ہے ایسا کہ جس کی زندگی میں کوئی ضرورتیں نہ ہوں؟ ضرورت خالی پیسے کی نہ سمجھیں آپ. گناہوں سے روکنے میں مدد کرنا یہ بھی ضرورت ہے، نیکیوں پہ لگانا یہ بھی ضرورت ہے. بہت سے ہر چیز کی وہ ایسے حالات میں دوسروں کی مدد کی امید رکھتا ہے. لہذا کوئی باضمیر ضمیردار شخص اور غیرت دار انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنی مشکلات میں تو وہ دوسروں کی مدد لے، لیکن جب دوسروں کو ضرورت درپیش ہو تو ان کی مدد کو نہ پہنچے. کوئی غیرت دار انسان ایسا کرے گا کہ فلاں صاحب میری مصیبت میں ہمیشہ کہاں کھڑے رہتے ہیں اور جب مصیبت اس پہ پڑتی ہے تو میں اس کی مدد نہ کروں؟ کوئی غیرت دار کرے گا ایسا؟ نہیں. یا ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، کبھی نہیں کرے گا. ایک غیرت دار انسان کبھی نہیں کرے گا. ضمیر جس کے پاس زندہ ہے، اگر میرے کام آپ آتے ہیں تو آپ کے وقت پہ میں کام آؤں گا. بالکل مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب دونوں کا سلوک ایک جیسا ہو. ایسی جسے ہم لفظ تعاون کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ تو میری مدد کیے جاتے ہیں وقت بے وقت جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اور میں جو ہوں بالکل آنکھیں بند کر لیتا ہوں جب آپ پہ کوئی ایسی بات آتی ہے. تو جس کو قرآن مجید میں تعاون کریے جب ہی ہوگا اس کا فائدہ جب تعاون ہو، یعنی دونوں طرف سے ہو. تالی جب کہاوت کیا ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے جی، دونوں ہاتھ سے. دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو تماچا بجتا ہے. جب کسی کا جھگڑا ہوتا تب یہ زیادہ جو تو کہتے ہیں لوگ کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. جی جی جی، لیکن آج کل بچ جاتی ہیں بھائی، کیا کریں، آج کل بچ جاتی ہے، ایک طرفہ ہو جاتا ہے بعض ٹائم. بعض کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. دیکھیے یہاں پہ پیسہ لفظ نہیں آیا ہے، بر اور تقوی آیا ہے. بر اور ہاں، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں، یعنی نیکی پہ لگانے میں اور متقی بننے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاون کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جائے. ہر ایک کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جائے. تعاون کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہو. لہذا جس سماج اور معاشرے میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد اور مدد کا جذبہ نہ ہو، اور دوسروں کے لیے دلوں میں کسی قربت اور کسی محبت کا گزر نہ ہو، تو پھر انہیں کوئی بھی فکر نہیں رہتی کہ دوسرے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. ایسے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس پہ کیا گزر رہی ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.